پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو بہت زیادہ مقامات پر بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ لوگ آپ کے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہیں کرتے اور ان پہ راضی نہیں ہوتے، ان پر عمل نہیں کرتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مفہوم خلاصہ میں نے بیان کر دیا کہ جب تک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، فیصلے کو نہیں مانیں گے، آپ کو حکم اور ثالث نہیں مانیں گے، پھر بخوشی آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کریں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے، مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری کے ساتھ پانی کے معاملے میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ وہ حرہ کی طرف سے پانی آتا تھا نالیوں کی شکل میں ہے، تو پہلے حضرت زبیر کا کھیت آتا تھا، پھر ایک انصاری کا آتا تھا۔ اس انصاری نے شکایت کی کہ جی یہ پانی کے معاملے میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ وہ پھوپھی ذات بھائی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انہیں کہا کہ دیکھو اپنے کھیتوں کو جب پانی دے لو تو اس کو جمع نہیں کرنا، ہوتا ہے نا منڈیروں تک فل جمع نہیں کرنا، آگے چھوڑ دیا کرو تاکہ یہ بھی پانی دے لے۔ اس آدمی نے اعتراض کر دیا، انصاری نے، کہتا ہے جی لو جی یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے اس کی فیور کیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے ان کا جو حق تھا کہ وہ منڈیروں تک اینڈ تک پانی ذخیرہ کر سکتے تھے اس کو ختم کروایا۔ بس اتنا کہا کہ جب کھیتوں کو درختوں کو پانی مل جائے ذخیرہ نہیں کرنا، اینڈ تک منڈیروں تک آگے بھیج دینا ہے۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غصے میں آئے اور کہا کہ اب تو پانی کو منڈیروں تک جمع کیا کر، پھر اس کے بعد بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ بندہ مومن ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ حکم نہیں مان لیتا۔ اپنے اختلافات کے درمیان جو اختلافی معاملات ہیں آپ کو حکم نہیں مانتا، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی بھی نہ پائے، اس کو من و عن تسلیم کر لے، پھر وہ مومن ہے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو۔ قرآن کریم میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن کامیاب ہو، اسے انبیاء کی معیت ملے، صلحاء، صدیقین، شہداء کا ساتھ ملے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قرآن میں بہت زیادہ زور ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد اور عورت کے پاس کوئی اختیار رہتا ہی نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر لیں کہ پھر وہ مومن مرد یا عورت اپنی مرضی کرے، نہیں، وہ باؤنڈ ہے، وہ پابند ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مانے۔ یہ جو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ نے اس کے شان نزول کے کچھ اسباب ہیں، یا اس سے کہہ لیں ریلیونٹ یا ریلیٹڈ کچھ واقعات ہیں، اور اس سے آپ اندازہ بھی لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے لوگوں کی سفارش کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے نکاح کا پیغام اللہ تعالیٰ
نے زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی ان کی طرف بھیجا۔ ظاہر ہے وہ قریشی خاندان کی تھی، اور یہ جو ہے حضرت زبیر بکتے بکاتے غلام تھے، بکتے بکاتے غلام تھے، اسٹیٹس نہیں تھا نا معاشرے میں اس طرح، تو انہوں نے پس و پیش کیا، جو ہے نا اس کے لیت و لال کیا، پھر پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ کا یہ فیصلہ اور آپ کو یہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو مانا۔ ساتھ ہی اللہ نے قرآن کریم کی آیتیں بھی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں پھر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ کوئی بندہ اپنی مرضی کرتا پھر یہ بھی وہ نہیں، صرف اللہ کے نبی کے فیصلے کو ماننا لازم ہے۔ دوسرا ایک واقعہ اسی سے متعلقہ میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضرت زید کی پھر ظاہر ہے ان سے طلاق ہو گئی، زینب بنت جہش لبانہ ہوا، تو پھر عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی، اس کا جو ہے نا اس کا آپ نے چاہا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو جائے۔ اب عقبہ بھی ظاہر ہے قریشی چودھری تھا، اس کے بیٹوں اور بھائیوں کو ان کو اعتراض ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نا اس میں اشارہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ کر دیں تو لیت و لال نہیں کرنا۔ دیکھیں ہمارے ہاں آج بھی ذات برادری کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جی نکاح کے معاملے میں، اور اس وقت بھی یہی معاملے رکاوٹ بنے۔ دونوں واقعات یہی ہیں نا۔ اور تیسرا ایک اور واقعہ جلیبیب کا رضی اللہ تعالیٰ، وہ غریب تھے، ان کا نکاح بھیجا کسی انصاری خاتون، کسی انصاری کو، بلکہ اس کے والد کو کہا، لڑکی کے والد کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے نا جلیبیب سے کر دو۔ اس نے کہا اچھا میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں۔ بیٹیوں کے بارے میں ان کی ماں سے مشورہ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مائیں جو بہتر جانتی، اس میں بندہ یہ نہ سمجھے نہیں جی میری تو سپریم اے سی چیلنج ہو جائے گی، اپنے فیصلے زبردستی نہیں ٹھونسنے چاہیے۔ اولاد کے معاملے میں جو ہے وہ خاص کر جس دور میں اب ہم رہ رہے ہیں، میڈیا نے تو بڑی جو ہے نا تباہی مچا کے رکھ دی ہے، اب تو سوچ ہی نہیں دیجیے جو ہے نا وہ بچوں کو پروان چڑھ دیں گے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا، انصاری نے پھر بیوی سے مشورہ کیا، تو بیوی کہنے لگی فلاں فلاں جلیبیب سے تو زیادہ مالدار لوگ ہیں، ہم نے انہیں رشتہ نہیں دیا تو اسے کیسے دیں گے؟ بیٹی بول پڑی، کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے تو پھر قبول کرو۔ جب بچی نے فیصلہ سنایا تو پھر جو ہے نا فوراً ماں باپ نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی آیت مبارکہ بھی اسی کے بارے میں، یعنی تینوں واقعات پر منطبق ہوتی ہے۔ اس بارے میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ایک آیت جتنے واقعات پر منطبق ہوتی تھی نا امپلیمنٹ، وہ کہتے تھے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سب سے مشکل ٹاپک کی تفسیر میں جو جہاں اور ناسخ منسوخ ہیں وہاں یہ شان نزول کا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا عمدہ لکھا الفوز الکبیر۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ذہن سازی کر دی، تربیت کر دی کہ جب اللہ کے رسول فیصلہ سنا دیں پھر مرضی نہیں کرنی، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کامیابی اسی بات میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب ہے 22واں پارہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب کو موت آنی، ہر جاندار کو موت آنی، پھر تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ایسے باغات میں رہے گا کہ جہاں ان کے لیے ہمیشگی ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر بڑا زور دیا ہے۔ ایک جملہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اب قیامت والے دن
جو نافرمان ہو گئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا بھی بیان قرآن میں ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ سورۃ الفرقان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وہ دن کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا، کیا مطلب؟ اس کی حسرت، ندامت اور پچھتاوے کی کوئی حد نہیں ہوگی، بڑا پریشان ہوگا اور کہے گا کیا زبان حال سے؟ پریشانی میں ہوتا ہے نا بندہ، پھر وہ بات بھی کرتا ہے یار ایسا کہا لیتا ہوتا ہے نا، وہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ چل پڑتا، رسول کی اطاعت کرتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، رسول کی مان لیتا اور فلاں کو کاش میں دوست نہ بناتا، اس کی دوستی نے مجھے اللہ کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کیا، مجبور کر دیا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ اپنی وہ اسٹیٹس اور اپنی جو ہے نا کمپنی، اس کی خاطر، اپنے دوست احباب کی خاطر بڑے انسان ایسے کام کر لیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر میرے پاس آ گیا، ذکر کے آنے کے بعد میرے فلاں دوست نے مجھ کو سیدھی راہ سے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کا ایسا دشمن ہے جو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز، مکار اور عیار دشمن ہے شیطان۔ اور رسول بھی اپنی دیکھیں قرآن کریم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ جب سفر پہ جاتا تھا نا اور سفر سے واپس آتا تھا تو اس کی ایک عادت تھی، یہ کھانا وغیرہ کھلاتا تھا، دعوت کرتا تھا، جو اس کے دوست احباب ملنے ملانے والے ہوتے تھے نا ان کی دعوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ سفر سے واپس آیا اور اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانو گے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرو گے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے ایسے کر دیا، اس نے توحید کی گواہی بھی دے دی، آپ کو کی رسالت بھی مان لی۔ بعد میں اس کا دوست تھا ابی بن خلف جو کہ بڑا دشمن اسلام اور بااثر آدمی تھا، اسے پتہ چلا، آ گیا عقبہ بن ابی معیط کے پاس بڑے غصیلے انداز میں، غصے میں بھرا ہوا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ عقبہ بن ابی معیط کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ کہہ لیں ہوتا ہے نا ایک منہ رکھنی کہ بھائی میرے پاس وہ آئے تھے کھانا نہیں کھا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا، میں نے کہا چلو مال نے کھانا کھایا، ایک میرے یہ نہیں، ان کے اعزاز میں نے یہ بات پیش کی تھی، وگرنہ میں اپنے دین پر قائم ہوں، پرانا جو دین ہے کفر کا۔ عقبہ بن ابی معیط نے، اب ابی بن خلف کہتا ہے میں نے ایسے نہیں ماننا، اب یہ تو نے عمل کیا نا اس کا تمہیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مداوع دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا، تاوان بھگتنا پڑے گا۔ دیکھیں اس بدبخت نے کتنی غلط بات کی ابی بن خلف نے، اس نے کہا کہ جاؤ معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آؤ۔ میں وہ تفصیل نہیں بیان کرتا، میں صرف گستاخی کا لفظ بول دیتا ہوں جو اس نے کی۔ عقبہ بن ابی معیط نے آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہ واقعہ رونما ہوا، ادھر اللہ نے پھر یہ آیتیں اتار، اللہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ عقبہ بن ابی معیط وہ ہے جس نے اپنے برے ابی بن خلف دوست کے کہنے پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اور دونوں کے بارے میں قرآن نے پیشین گوئی کر دی کہ دونوں بدبخت ہیں، ایمان کی دولت نہیں ملے گی، دونوں ہی کفر کی حالت میں مرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اس کے پچھتاوے، حسرت، ندامت، یاس اور دکھ کی کوئی حد نہیں ہوگی۔
یقول کہے گا کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی بات مان لیتا، یا ویلتا، ہے میں تو تباہ ہو گیا، لیتنی میں تباہ ہو گیا، اے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بنا۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، قیامت والے دن جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا وہاں پہ رونا روئے گا، یہ کیا بڑے ظالم یہ تمنائیں کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ 14واں پارہ ربما ہے، سٹارٹ یہ ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت والے دن بڑے ایسے مواقع مراحل آئیں گے کہ کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اور سورہ نبا کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا اے کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا۔ لیکن اب یہ ان کی حسرتیں، یہ کیا تمنائیں اب پوری نہیں ہو سکتی، وقت گزر چکا ہے۔ اب کسی کو قیامت کے بعد اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجنا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ بری صحبت، برا یارانہ، بری دوستی، بری کمپنی بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اقبال کے اشعار بھی اس ضمن میں ہیں کہ شاہین ہے نا عقاب، اس کی بڑی پروان ہے، لیکن اگر وہ کرگس کے ساتھ رہے گا نا، وہ شاہینوں میں نہیں رہے گا تو کرگس جو نیچے نیچے اڑتا ہے تو پھر شاہین اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے۔ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی۔ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گسوں میں، فریب خوردہ وہ جو دھوکہ کھا گیا شاہین، صحبت غلط اپنا لی، اسے کیا پتا ہے کہ اونچی پرواز اڑان کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، دوسرا اقبال کا شعر ہے۔ خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ، زاغ کہتے ہیں کوے کو۔ شاہی کا بچہ کووں کی صحبت میں رہے گا تو وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیک آدمی کی صحبت اثر کرتی ہے، بندے میں اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے، بروں کی صحبت بندے کی سوچ کو خراب کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ اچھی صحبت کی مثال کستوری والے کی طرح ہے، تمہیں خوشبو آئے گی یا خرید لو گے یا وہ کستوری تحفہ دے دے گا۔ بری صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یا تمہیں گرم لو آئے گی یا پھر وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا۔ تو بہرحال یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں ان کی معیت سے اجتناب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ سورہ احزاب میں یہ اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا نا نافرمانوں کو، جو اللہ کے رسول کے نافرمان ہوگا، تو پھر کہیں گے اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے پوچھنا یہی ہے کہ تم نے میرے رسول کی فرما برداری کی تھی کہ نہیں، باقی کسی کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اس لیے دیکھیں قرآن میں کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنت کیا ہے، اس کو فالو کریں۔ ویلیو بھی اسی کی ہے، پوچھ بھی اسی کی ہونی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس عنوان پہ۔ اسی لیے ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ دو اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث حالانکہ میں اس طرح کے نام نہیں لیتا، لیکن یہ چونکہ صفاتی نام ہے، حدیث بھی اللہ کے نبی کی بات ہے، سنت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اس پہ اکٹھ بھی اسی پہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی بزرگ کو لے لے گا، کسی کو ہو سکتا ہے ایک کو بزرگ مانتا ہے، دوسرا کو بزرگ ماننے کے لیے کیا مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کی وہ ہستی ہے جس پہ سارے اکٹھے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو وہ فیصلہ کر دیں اس کو مان لو۔
یہ تو قرآن بتا رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آج آپ دیکھیں نا میڈیا پہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، جن بزرگوں کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے، ان کے بارے میں بعض چیزیں ایسی سمجھ آتی ہے کہ بندہ عقل جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ کیا کچھ ہے۔ دیکھیں کسی بزرگ نے کوئی بھی بات کی ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے تو ہم اس کے پابند نہیں۔ وہ لیبل جو مرضی لگا لے، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا لے، اہل حدیث کا لیبل لگا لے، فلاں لگا لے، ہم پابند قرآن اور سنت کے ہیں بس۔ یہ بزرگ کیا ائمہ اربعہ ان سے بڑے بزرگ ہیں۔ یہ ہمارے جو بر صغیر کے چند لوگ ہیں ان کو ورلڈ لیول پہ اس طرح نہیں جانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی پوری اسلامی دنیا کے مانے ہوئی شخصیت ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جب بھی کسی بھی مکتب کا کوئی بندہ فقہ پڑھتا ہے تو ان کے اقوال پڑھتے ہیں، تو ان کا اصول اپنائیں، ان کو فالو کریں۔ ان کا اصول یہی ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میری بات اللہ کے رسول یا قرآن، اللہ کے رسول کے فرمان یا قرآن سے ٹکرا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کو دیوار پہ مار دو۔ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے اصول کو فالو کرتے ہیں، یہ اصول اصل ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے اگر کسی چیز میں تمہارے اندر اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، پھر جو اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر لیں اس کو مان لو۔ اور اللہ نے پوچھنا بھی یہی ہے کہ تم نے میرے نبی کی بات مانی تھی کہ نہیں۔ سورہ محمد میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو سورۃ الاحزاب ہے نا، غزوہ احزاب کے موقع پہ نازل ہوئی ہے جی، یہ سورۃ الاحزاب۔ غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، جنگ خندق۔ غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں شامل تھے۔ اب غزوہ احزاب میں حالات بڑے کٹھن تھے، مشکل تھے، غربت تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ پتھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان کا سہارا دیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں کے ساتھ سہارا دیا، بعض روایات میں ایسے ہے۔ تو بہرحال کچھ کہتے ہیں ان کی سند کمزور ہے، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ حالات بڑے کٹھن تھے۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معجزہ ہے نا، وہ 1400 کے قریب صحابہ کرام نے وہ ایک بکری اور تھوڑا سا آٹا اور جو تھا وہ کھایا، اس کی روٹیاں پکی، وہ اسی موقع پہ تھا، وہ اسی وقت وہ معجزہ جو ہے نا رونما ہوا، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کچھ نہیں ہے، تو چھپا کے کہا کہ آپ آ جائیں چند لوگوں کو لے، تھوڑا سا کھانا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے آگے باری باری آیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈالا، کچھ پڑھا، کیا پڑھا اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، کسی حدیث میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اس کے بعد وہ سالن ہنڈیا اسی میں سے نکال کے سارے کھاتے رہے، ہنڈیا ابلتی رہی، گوشت اس میں سے نکلتا گیا، سب نے کھانا کھایا۔ وہ چند افراد کا کھانا جو 5-10 بندے کھا سکتے تھے 1400 نے کھایا، اسی وقت ہوا۔ تو ان پریشان حالات میں اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، بلکہ ہر جنگ میں آپ دیکھیں جب مشکل کھڑی ہوتی تھی تو میرا نبی سب سے آگے ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اسد اللہ شیر خدا کہتے ہیں، جن کی بہادری کی مثالیں ہیں الوفا باحوال المصطفیٰ میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب جنگ خوب گرم ہو جاتی تھی تو ہم اللہ کے نبی کی پناہ میں آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ علی جیسا شیر خدا بھی ان کے پیچھے ان کی آڑ میں ہو کر جنگ کرتے تھے۔
تو جنگ احزاب میں پریشان کن حالات تھے، میرے نبی کے حوصلے بلند کیا بلند ترین تھے، اور آپ دوسروں کے لیے تسلی کا باعث تھے۔ جنگ حنین کو دیکھ لیں کہ جب تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، مسلمانوں کی صفیں اکھڑ گئیں، تو میرا نبی کدھر جا رہا تھا؟ جہاں سے تیر آ رہے تھے اس طرف اللہ کے نبی جا رہے تھے، اور یہ وہ موقع ہے کہ اللہ کے نبی غصے کی حالت میں تھے، اونچی آواز میں آپ یہ پکار کر کہہ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے، عباس ان کی آواز اونچی تھی، کہا عباس بلاؤ ذرا ان کو، پھر انہیں اللہ اکبر الفاظ کا جو انتخاب کروایا گیا، وہ صحابی جہاں بھی تھا بجلی کی تیزی کی طرح واپس پلٹا اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ وہاں پہ الفاظ یہ تھے، او درخت کے نیچے موت پر بیعت کرنے والوں، یہ آواز تھے، یا اصحاب بیت رضوان۔ جب ظاہر ہے یہ الفاظ تھے تو ہر ایک کو اپنا احساس ہوا کہ ہم نے تو اللہ کے نبی کی بیعتیں کی ہیں کہ ہم آپ کے لیے شہادت نوش فرمائیں گے، میدانوں سے نہیں بھاگیں گے۔ تو میرا نبی یہ ان کی بہادری ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت کا مطلب ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر لحاظ سے نمونہ ہے، اگر اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آپ کو آپ بطور بھائی دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بنو سعد آپ کی جو رضائی بہن تھی شیمہ، جی بنو ثقیف کے ساتھ قید ہو گئے جنگ حنین کے موقع پہ، 4000 افراد قیدی ہو گئے۔ شیمہ آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ اللہ کے نبی کی بہن تھیں جو اللہ کے نبی کو لوریاں دیا کرتی تھی، کھلاتی تھیں۔ بتایا، کہا کہ آپ نے یہ اپنے بھائیوں کو رشتہ داروں کو قید کر لیا ہے۔ بہن کی سفارش پہ اللہ کے نبی نے 4000 افراد آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سگے بہن بھائیوں میں آپس میں کیا حالات ہیں، ایک دوسرے کے دستوں کی ریباں پکڑے ہوئے ہیں۔ تو رضائی بہن تھی، پھر وہ بعض روایت میں لکھا ہے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ میرے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور بھائی اسوہ حسنہ کی مثال ہے۔ آقا کے طور پر دیکھ لیں کہ میرے نبی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفے میں دے دیے۔ باپ اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکہ میں کسی کا غلام ہے، باپ اور چچا لینے آئے، لیکن زید اپنے باپ کے ساتھ نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے نبی کی آقائیت ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری نعت کہی ہے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ہم بات ہی اللہ کے نبی کی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے، ان کو قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے پہ گئے تو زندگی اچھی لگی۔ تو یہ میرے پیارے نبی کی آقائیت ہے کہ آپ ایسے آقا ہیں پھر کہ غلام اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے چچا کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایک بچہ زید اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ قربان جاؤں، پھر میرے نبی کا سلوک ایسا تھا زید کے ساتھ کہ لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد سمجھتے تھے۔ کیا مطلب کہ غلام کے ساتھ بیٹوں جیسا سلوک تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ یہ سلوک تھا نا۔ پھر اللہ کے نبی نے منہ بولا بیٹا بھی بنا دیا، لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے سورہ احزاب اتار دی کہ نہیں، آج جو یہ نسب ہے یہ چینج نہیں ہوگا، رہے گا زید بن حارثہ ہی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کے جو ہے وہ آبا کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی ذات اسوہ حسنہ ہے۔ اگر بطور جرنیل دیکھیں تو اللہ اکبر، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے عرض کیا یہ غزوہ احزاب میں دیکھیں نا، اگر وہ بطور جرنیل صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے تو میرے نبی بھی کھود رہے تھے۔
ہاں جی، اگر صحابہ کرام فاقے کر رہے تو اللہ کے نبی بھی فاقوں میں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی تو وہ بڑی مشکل ترین چیز کی وضاحت چند جمعات پہلے تفصیل سے ہو چکی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی پر ایک مکمل جمعہ پچھلے دنوں میں اسی عنوان پہ پڑھایا گیا ہے۔ جنگ بدر کا موقع دیکھیں، ساری سپاہ فوج سوئی ہوئی ہے اور میرا نبی جاگ کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جرنیل اللہ کے نبی کی یہ جرنیل ہی دیکھیں، بطور جرنیل دیکھ لیں کہ آپ سپاہ سالار کے طور پر دیکھ لیں، اور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جبریل آ گئے اور کہا کہ کنکریاں پھینکو، مٹھی اٹھائی، کنکریاں پھینکی اور اللہ نے قرآن بنا دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کچھ صحابہ سمجھتے تھے نا کہ جنگ بدر میں ہم نے بڑے کافر قتل کیے، اللہ فرماتا ہے نہیں، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیے، اللہ نے قتل کیے، کیونکہ فرشتے ساتھ تھے۔ اور اے نبی جب آپ نے کنکریاں پھینکی، آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی۔ مطلب کیا ہے کہ ظاہری طور پر مٹھی آپ نے بھری، کنکریاں آپ نے پھینکی، ظاہری طور پر ہر کافر کی آنکھ، ناک اور منہ میں ان کا اثر اللہ نے پہنچا دیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وگرنہ کنکریاں پھینکے تو قریب ہی گرنی ہے نا۔ جہاں جہاں وہ کافروں کے فوجی 1000 فوجی جو آئے ہوئے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، میرے نبی کا یہ معجزہ ہے، جبریل نے کہا مٹھی بھر کے آپ پکڑیں اور کنکریاں پھینک دیں، میرے نبی نے کنکریاں پھینکی، اللہ نے ہر کافر کی آنکھ تلک، اس کے ناک اور منہ تلک ان کے اثرات پہنچا دیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی جب تم نے پھینکا آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بطور جرنیل بھی دیکھیں کہ سپاہ سوئی ہوئی ہے اور نبی دعائیں کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کر کے یہ رعایت لیتے ہیں، پھر اللہ نے جو ہے نا وہ خوشخبریاں سنا دی، اور آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، پڑھتے ہوئے آ گئے کہ یہ لشکر اب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اللہ نے فتح کی خوشخبریاں سنا دی۔ اور یہی دیکھیں یہ تاریخ ایسی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا، جو کہ قبلہ تھا، جو کہ سب سے بڑی عبادت گاہ تھی مشرکین کے لیے، وہ مکہ مکرمہ فتح ہوا اور قتل و غارت نہیں۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے، بلکہ ایک صحابی نے اس کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی اس چیز کو، تو اللہ نے وحی کر کے آپ کو بتا دیا۔ وہ لمبا واقعہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کا کردار دیکھیں کہ ثمامہ بن اسال جیسا بدتمیز قیدی میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہوا، مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ ہاں آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ دوستوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے بات ہو، تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، اعتقاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جو کام آپ نے کیا ہم کریں گے، جو نہیں کیا وہ ہم نہیں کرتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مسلمانوں کی 2 آراء ہیں ہمارے بر صغیر میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 12 ربیع الاول والے دن جو عقیدت اور اظہار کرتے ہیں، اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن وہ جلوس نکال لیں گے، سجاوٹیں کر لیں، جو ہمارے دوست احباب کرتے ہیں، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے جس کے ہم قائل ہیں کہ چونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے، لہذا اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی سادہ ہے، آپ نے سادگی سے گزاری ہے۔ 63 سال یہ دن میرے نبی کی زندگی میں آیا، بس سوموار کو روزہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ پھر صحیح ریسرچ تو یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہے، اور مولوی احمد رضا خان بریلوی وہ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو ولادت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور تاریخ بتاتے ہیں۔ تو ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن ولادت کے دن پر اتفاق ہے، سوموار ہے۔
اللہ کے نبی اس کا روزہ رکھتے تھے۔ ہاں اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو ہمیں تو نانا کہے جی ان کو خوشی نہیں ہے، سوچ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ نظریات میں اختلاف ہے، دلائل ہے، جس کا جو دل ہے اس کو مان لے، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں، جو ذہن ہے مطمئن آپ کر لیں، ہماری بھی سنیں ان کی بھی سنیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ درست ہے۔ ہماری بات یہ، ہماری رائے یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن و سنت پہ پرکھ لو، جو اس کے مطابق لے لو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا صحیح انداز یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو، طریقے کو اپنایا جائے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار، بلکہ ہمارے یہ کئی برے صغیر کے محققین، یہ جال حق والے، احمد یار اور دوسرے، انہوں نے لکھا ہے پہلے 300 سال یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو جب ابو بکر صدیق ان کے دور حکومت میں یہ دن آیا، انہوں نے اس طرح نہیں منایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، علی حیدر کرار، ہم تو ان کے طریقے پہ، خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہے نا، اگر غلط ہے تو دلائل دو، فتوے نہ لگاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ابو بکر، ابو لہب اس نے منایا، ہم بھی منائیں گے۔ پہلی بات تو یہ وہ روایت ہی کمزور ہے، ہمیں ابو لہب کی دلیل نہ دو، ہمیں یہ بتاؤ کہ علی حیدر کرار نے کیسے یہ دن گزارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں یہ بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن کیسے گزارا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دن کیسے گزارا ہے، اہل بیت نے یہ دن کیسے گزارا، اور خلفائے راشدین نے یہ دن کیسے گزارا۔ یہ ان کے طریقے کو اپنانے والوں کے بارے میں سخت رائے نہ دو کہ یہ ان کو اللہ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کو مانتے نہیں، ایسے فتوے نہ لگاؤ۔ یہ دونوں دلائل ہیں، طریقے ہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں دوسروں پہ بھی لگا رہے، ہم سب مسلمان ہیں، اپنا اپنا انداز ہے، اور ان کی محبت میں جو نوجوان اس طرح کرتے ہیں ان میں بھی شک نہیں، طریقے میں اختلاف ہے نا۔ جو نوجوان، ہاں جن علماء نے ایسے لگائے، اگر مولوی صاحبان سخت زبان استعمال کریں تو پھر بڑے دکھ کی بات ہے، عوام تو آگے ہی عوام ہے نا۔ مولویوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اگر رائے میں اختلاف ہے، کیونکہ دلائل اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے دلیل واضح کر دی ہے کہ 300 سال اس طرح نہیں ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے، اور اب اس کو اگر کوئی نہیں کرتا، وہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اپناتا ہے، اہل بیت کے طریقے کو اپناتا ہے، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناتا ہے، تو اس کو تانے نہ دو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آراء ہیں، ایک رائے ہے کہ عین محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنایا جائے، یہی محبت ہے اور یہی محبت کے لیے شرط ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ محبت یہ ہے کہ اس طرح بھی کریں، ہم اپنی خوشیاں ایسے کرتے ہیں فلاں بھائی، اپنے عمل دلیل نہیں، دلیل قرآن اور سنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے جو ہے وہ چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، جہاں اللہ کے نبی، یعنی مطلب یہ ہے جہاں کھڑا کریں کھڑا ہو جانا ہے، جہاں چلائے چل پڑنا ہے، جہاں میرا نبی کہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جانا ہے، میرے نبی سے آگے نہیں ہونا۔ اور اہل ایمان کا یہ وتیرہ ہے کہ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو جنگ بدر میں قتل کیا، وہ کافروں کی طرف سے تھے، ہے نا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اطاعت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی، اپنے باپ کو قتل کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر سگے بھائی کو جو کافروں کی طرف سے ہے قتل کیا۔ عبداللہ بن ابی منافق، اس کا بیٹا عبداللہ سچا مسلمان تھا۔ وقت ہو گیا، آخری واقعہ، ابھی اور بھی باتیں عرض کرنی چاہیے، واقعہ سن لیں ایمان افروز۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے نا وہ پیا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی تھوڑا سا اپنا بچا ہوا پانی دے، میں اپنے باپ کو پلاؤں، شاید اللہ اس کو پاک کر۔ دیکھیں نا، باپ کے لیے اچھائی کی بیٹے میں سوچ ہے۔ مختصر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا پانی دیا، اس کو لے گیا۔
اب وہ بدبخت بد نصیب عبداللہ بن ابی جب بیٹا پانی لے کے گیا نا تو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا عبداللہ بن عبداللہ کہتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ ہوا متبرک پانی آپ پی لیں۔ آگے سے اس نے بڑے سخت الفاظ بولے، جو اس کے الفاظ ہیں میں نہیں دہراتا، بڑی گستاخی والے الفاظ پانی کے بارے میں بولے۔ واپس آ گیا، بڑا غصہ چڑھا ہوا، کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، مجھے اجازت دیں۔ دیکھیں نا یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو جا کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد پڑھیں درود و سلام صلی اللہ علیہ، محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ پیارے نبی کریم